کرتے ہیں جو ہمیں یاد ہے، اور اس خطا کا بھی اقرار کرتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہے۔ اے اللہ سب خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو میرے بھائیو، جہاں ان دنوں نیک اعمال کرنا ہے، وہاں کثرت کے ساتھ اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ انہی دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے یوم العرفہ کا، 9 ذی الحج کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، پورے سال کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس ایک دن کے اندر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کا وقوف کر کے رات کو مزدلفے آئے، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پہاڑ کی جانب ایسے دیکھا، وہاں چاروں طرف بلند پہاڑ ہیں، ایسے پہاڑ کی طرف دیکھا تو آپ زور سے ہنس پڑے۔ نبی کریم کبھی کہکا لگا کے نہیں ہنسے تھے، بعض اوقات آپ بہت خوش ہوتے تو آپ زور سے ہنستے، آپ کی داڑھ مبارک نظر آتی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی کسی سے گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، آپ ہنس پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میں نے اس پہاڑ کے اوپر شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا کہ میں نے سارا سال اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، انہیں برائیوں میں مبتلا کیا، اللہ نے آج سب کو معاف کر دیا، میری ساری محنت ضائع گئی۔ تو اس لیے یہ قدر والے دن ہیں، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، شیطان کی رسوائی کا سامان کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان دنوں روزہ رکھنا، نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم نے اچھے کاموں کو کرنا ہے، اسی طرح میرے عزیز بھائیو اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچانا ہے۔ کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک انسان برائی کا سوچ لیتا ہے نا، حضرت عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان نے مہلت مانگی نا اللہ سے کہ اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں انہیں گمراہ کروں، پھر کہا مجھے اولاد دے جو میری مددگار ہو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ تو نے اسے زندگی بھی دے دی، اسے یہ قدرت بھی دے دی کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، اس کی اولاد اس کی معاون، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا آدم تیری اولاد جب تک مجھ سے معافی مانگتی رہے گی میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کہی، کہا جو شخص نیک عمل کا سوچے گا، کیا نہیں صرف سوچے گا کہ میں فلاں اچھا کام کروں، اللہ اسی وقت فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی نیکی لکھ لو۔ جب وہ کر لیتا ہے نیک عمل تو کہا من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، اگر اس نے نیک عمل کر لیا ہے 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر دو، یعنی 10 کے ساتھ ضرب دے دو۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان برائی کا سوچتا ہے، اللہ فرشتے کو روک دیتا ہے ابھی نہیں لکھنا، اللہ اس نے سوچا ہے، اللہ کہتے ہیں سوچا ہے کیا تو نہیں ہے نا، ابھی اس کی برائی نہیں لکھنی۔ اب ایک انسان نے ایک برائی کے متعلق سوچا کہ میں فلاں برا کام کروں، لیکن پھر اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے کہا میں نہیں کرتا، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس کا یہ ذہن میں سوچ کے پلٹنا بھی اللہ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے برائی کا سوچ کے چھوڑ دیا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرما دے، اور اگر خدا نخواستہ انسان سے وہ غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ اسی کی مثل اتنا ہی بدلہ لکھتے ہیں جتنی اس نے برائی کی، یہاں ملٹی پلائی نہیں کیا جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو میرے اور آپ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر افسوس ہے ایسے شخص پہ جس کے 10 اس کے ایک سے بڑھ جائیں گے۔
یعنی نیکی کا بدلہ 10-10 ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہے۔ تو اگر ایک طرف نیکی کرے تو 10-10 ملیں گے، برائی کرے تو 1۔ اگر پھر بھی برائیوں کا بدلہ بڑھ جائے، برائیوں کی کاؤنٹنگ زیادہ ہو جائے، تو کہا افسوس ہے پھر ایسے انسان پہ، اللہ ایسا بدنصیب ہم میں سے کسی کو نہ بنائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے یہ وقت دیا ہے ہمیں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کریں۔ اللہ رب العزت نے اس سے بہتر کوئی دن نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات یہ یاد رکھیں